हमारे सामीन नाज़रीन, आज हमारी टीम हमने डिसाइड किया कि जाएंगे आज हनारी है सासुल में। उसमें अनार को कहते हैं पोमग्रेनेट। अब देखते हैं कि वहाँ अनार है कि नहीं है, लेकिन ये माजी की बात है। मेरे ख्याल में वहाँ जंगली अनार हुआ करते थे, मैंने वो जगह देखी नहीं है। अभी फैसल हमें ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, वो हार्ड एरिया है और लगता है कि यहाँ प्रोबेबली हमें घंटा डेढ़ लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हमारी टीम भी का ज़हनी तौर पर तैयार है। कैसे एजाज भाई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है अल्लाह का। हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान को लोगों को दिखाएं कि बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है। जी हाँ सर, इस जगह का नाम भी सुना है माशाल्लाह, और बहुत सुना बहुत है लेकिन देखा नहीं है इसको। हाँ सर, असल में हमने भी नहीं देखा है। आज इंशाल्लाह देखेंगे, नज़ारा भी हमें क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है कि वो जो चीज़ें जो बार बार कानों में गूंजती है बातें, उधर जाए हम लोग देखें कि हकीकत में असल क्या है। बिल्कुल। हाँ एजाज भाई, अब हम सिकंदर यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। जी सर बिल्कुल। खुशदार ये आपक के नज़दीक है। जी हाँ सर। आपक एक चश्मा है, ये ड्राउट की सीज़न में भी खुश्क नहीं होता है। जी हाँ सर। और उसके पास ये आपक हलवाई पहाड़ के करीब है। बिल्कुल सर। और हलवाई के साथ साथ एक पहाड़ है, उसका नाम फुर्र है। जी। फुर्र, किसी मैंने चरवा से पूछा कि इसको फुर्र क्यों कहते हैं। जी। उन्होंने कहा कि भाई पहले यहाँ जानवर हुआ करते थे, परिंदे वाफिर मिकदार में हुआ करते थे, लेकिन आजकल ख़त्म हो गए। लोग शिकार के लिए यहाँ जाते थे। जी सर। तो इसलिए इसको फुर्र कहते हैं। जी। फुर्र के बाद फ़ौरन उस साइड पे हलवाई पहाड़ शुरू हो जाता है। और हलवाई एक तारीखी पहाड़ है, आपने सुना होगा इसके बारे में। सर बिल्कुल सुना है। ये अभी देखिए कितनी ग्रीनरी है इधर पहाड़ों में माशाल्लाह। हाल ही में मूसू बारिश हो गई है। बिल्कुल सर। तो जिस जगह हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है हनारी। और एक वाटरफॉल है, वो पेरेनियल उसका फुल होना, ये जिस तरह बूदों का था। जी जी सर। तो जब बारिश होती है ये तकरीबन 2 हफ्ते तक मुसलसल चलता रहता है माशाल्लाह। फिर जो उसका बहाव होता है बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरत है। तो आज फैसल हमें ले जा रहे हैं। फैसल माशाल्लाह जी हाँ सर, टूरिस्ट को चुटुक भी ले जाते हैं, माशाल्लाह। छारो मच्छी, इसके अलावा एक पीर इब्राहिम। आज हमने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ले जाए। जी बिल्कुल सर। हाँ, और चीली की उनाड़ो, ये माशाल्लाह ये टूरिस्ट गाइड है सर। माशाल्लाह ये अच्छा गाइड है माशाल्लाह। जब भी हम लोग गए कोशिश करेंगे इनको ले जाए भाई हम लोग, ताकि बिल्कुल सर वो जाने में आसानी हो, डिफिकल्टी नहीं हो। बिल्कुल सर। तो आज हमारे साथ जफर भी है, मोहम्मद दुबई से आ गए हैं। माशाल्लाह। उनकी भी दिलचस्पी थी कि हमें भाई ले जाए। बिल्कुल सर। मैंने खुद नहीं देखा है। जी जी। बलूचिस्तान है भाई, देखना चाहिए इसको। पहले इंसान बिल्कुल सर अपने इलाकों को देखे, फिर जाके दूसरों को देखे, दूसरी जगहों को। ठीक है सर बिल्कुल। लेकिन अभी तक हमने अपनी जगहों को एक्सप्लोर नहीं किया, देखा नहीं है। तो लोगों को दिखानी भी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी आपक का चश्मा देखो बह रहा है। हाँ सर माशाल्लाह। और कितनी ग्रीनरी है, खूबसूरती है माशाल्लाह। इधर मुख्तलिफ किसी हवे, ये ज्यादातर एक होता है जड़ी बूटी होती है, उसको हवे कहते हैं। जी हाँ सर। इसको माल में भी बड़े शौक से खाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। इनको कहते हैं परपुक। जी सर। ये वड इलाके में, इसके अलावा यहाँ भी थोड़े बहुत होते हैं। जी हाँ सर। इसका एक येलो किस्म का फूल होता है, बहुत खूबसूरत। जी हाँ सर माशाल्लाह। और मौसम बहार में ये आता है, और इसमें पानी भी होता है। पानी इसका बहुत मज़ेदार होता है, बस पीते हैं। और फिर ये परिंदे भी आकर इसको चूसते हैं। और शहद की मक्खियाँ इन पर बैठती है, शहद बनाते हैं। जी हाँ सर, शहद बनाते हैं। तो ये सासोल के देखो कितना ग्रीन, इसमें ग्रीनरी है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं। एक पौधा है शेलोंग, उसको भेड़ बकरी बहुत शौक से खाते हैं। और ढेलंकून, ये एक थोरनी किस्म का जी हाँ सर कांटेदार पौधा है, उसको ऊंट बड़े शौक से खाते हैं। जी हाँ। जब कच्चा उसको भेड़ बकरियां भी खाते हैं। ये दिखाई देते हैं इस पे, हुम है एक हुम। जी हाँ सर। और ये सरकुंडा काशुम कहते हैं इसको। ये भी होता है, वाइल्ड बेरी होती है इधर, वो ये दरख्त होता है। इसमें और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ भी होती है, जड़ी बूटियाँ। बिल्कुल सर। ये इलाका कितने इसमें ग्रीनरी है, देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये अब सासुल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये गुजरगा रहा है माजी में, यहाँ से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से ये सया गुजरे यहाँ से। जी हाँ सर माशाल्लाह। और ये शॉर्टेस्ट रूट है। जी हाँ सर। तो मगरिब से मशरिक की तरफ। बिल्कुल सर बिल्कुल। और यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे चश्मे पानी के हैं, जहाँ पहले ज़माने में लोग उस एरिया को सफ़र पे तरजीह दिए जहाँ पानी उनको मिलाए। जी हाँ सर बिल्कुल। तो अब हो सकता है अब सी पेक है या RCD रोड है, पहले ज़माने में ये उस किस्म का एक रूट रहा है। जी हाँ सर बिल्कुल। क्योंकि पहले लोग जानवरों पे सफ़र करते थे ना। जी हाँ। और जो शॉर्टेस्ट रूट स्ट्रेट होता था।
بالکل اور سر. یہ بالکل اسٹیٹ روٹ ہے. اب یہ یہاں سے پھر جا کے کنیکٹ ہوتا ہے مولا کے ساتھ. جی ہاں سر. پھر مولا کے بعد پھر کچھی آ جاتا ہے, کچھی. جی سر. پھر اس کے بعد پھر پنجاب شروع, سندھ پنجاب. جی ہاں سر. اس کے بعد پھر انڈیا شروع ہو جاتا ہے اس روٹ سے. بالکل تو یہ جتنے بھی فاتح تھے, عرب تھے, جی سر. جو مغل بادشاہ تھے, اور ان کے جو ان کی فوجیں تھیں, مولا کرخ ادھر سے بھی گزرے ہیں. گزرے ہیں. اور ان یہاں بڑے بڑے ماؤنٹ بھی ہیں, یہ ٹیلے کہتے ہیں, ان کی نشانیاں بھی ہیں. جی ہاں اور سر. یہاں بڑی بڑی تہذیبیں بھی جی ہاں سر. مطلب رہ چکے ہیں. بالکل. اور اب ظلم یہ ہے کہ ان تہذیبوں کو لوگ کھود رہے ہیں. بالکل. ابھی دیکھو گرینری ہے کتنی ماشاء اللہ. بالکل ہاں سر. بہترین سر. ماشاء اللہ. لگتا ہے ہم کشمیر سے ہو کے جا رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. حال ہی میں موسم بارش ہو گئی ہے سر ویسے بھی ساسول بہت خوبصورت علاقہ ہے ماشاء اللہ. ساسول خوبصورت ہے بھائی, بہت خوبصورت ہے. اور اصل میں ایز کمپیئر ٹو خوزدار سٹی یہ تھوڑا ہائٹ پہ ہے. ہائٹ پہ. جی جو ہاں. جگہ ہائٹ پہ ہو اس میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں جڑی بوٹیاں وغیرہ یہ پھر مختلف اقسام کی پائے جاتے ہیں. زبائنو اخ موسم بہارے مشتاقن کی کنا وسط بے قرارے. زبائنو اخس موسم بہارے مشتاقن کی کنا وسط بے قرارے. مشتاقن کی کنا وسط بے قرارے. شیلوں کا پل کرے نو شوان بزگل کرے مشا درے نو. جی سر, یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ یہ بھائی اس کو کہتے ہیں کھنڈ. یہ دو ایریاز کو سیپریٹ کرتا ہے, الگ کرتا ہے. جی سر. کھنڈ یہ بڑی چڑھائی ہوتی تھی پہلے, اب اس کی کٹائی ہو گئی ہے. جی ہاں. اب بالکل گاڑیوں کے لیے آنے جانے میں آسانی ہو جاتی ہے. جی سر. پھر ساسول آ جاتا ہے, ایک ولیج ہے ساسول مشہور. جی سر. اور اس طرف آپک, آپک کے بعد خوزدار. یہ دو جگہوں کو یہ چڑھائی سیپریٹ کرتی ہے. جی بالکل. پھر کیا ہے کہ پانی جی سر اس طرف جاتا ہے اس علاقے کا, پھر وہاں سے پھر گھر بائے, یہاں سے پھر زیدی آخر جا کے منچر جھیل میں جا پہنچتا ہے دریا گاج کے ذریعے سے. جی سر. پھر اس طرف یہ آپک کا پانی صرف اس ڈھلوان کی طرف ٹھیک ہے جاتا ہے, اس کا فلو جاتا ہے. پھر آپک ریور ہے, ڈیم ہے بنایا گیا ہے یونیورسٹی کے قریب, یہ پانی سارا ادھر جاتا ہے. تو یہ پانی الٹیمیٹلی پھر جا کے دریا گاج کے ساتھ ملتا ہے, پھر وہاں منچر جھیل سندھ جا کے پہنچتا ہے. اور منچر جھیل میں نے سنا ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی جھیل ہے. ماشاء اللہ سر. اور فشنگ کافی ہوتی ہے وہاں. وہاں لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہاں رہتے ہیں اور ان کا پیشہ مچھلی پکڑنا, اور حتیٰ کہ ہٹس میں رہتے ہیں لیکن زیادہ تر جھیل کے اندر ان کی کشتیاں, ادھر ان کی زندگی گزرتی ہے, لوگ رہتے ہیں. یہ وہ ان کا پیشہ مچھلی پکڑنا اور روزی روٹی کمانا. سر آپ کا ویڈیو ماشاءاللہ بہت کافی معلومات دے رہا ہے ہمیں, اور آج منچر جھیل کے بارے میں پتہ چلا, اور ساسول پھر آپ کرتے ہیں. کبھی کبھار سندھ سیلاب بھی آ جاتا ہے. جی ہاں, زیادہ بارش ہوگی سندھ والے ڈرتے ہیں کہ یہ جبل کا پانی آ گیا ہمیں لے ڈوبا. بالکل سر. چلو ٹھیک ہے, آگے جائیں گے, پھر ہماری باتیں ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, اور معلومات بھی دیتے رہیں گے جو ہمارے پاس اس علاقے کے بارے میں معلومات ہے. اوکے, تھینک یو. رن شیلوں کا پل کرے نو شوان بزگل کرے مشا درے نو. زبائنو اخ موسم بہارے مشتاقن کی کنا وسط بے قرارے. زبائنو اخ موسم بہارے مشتاقن کی کنا وسط بے قرارے. مشتاقن کی کنا وسط بے قرارے. یہ ساسول کا ایریا تھا, ساسول کا ابتدا انیشل اسٹیج ہے اس کا. جی سر بالکل. تو یہ سراپ آپ تو بلوچی میں پانی کو کہتے ہیں. جی ہاں سر. ٹھیک ہے. جی. اور سر مینز کے اوپر. جی. یہ پانی کا سطح بالکل اوپری سطح پر ہے. جی ہاں سر. اور یہ پہلے زمانے میں اتنی یہاں گرینری ہوئی ہے, اتنی گرینری. آج کل ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے لوگ جنگلات کو کاٹ رہے ہیں. جی ہاں سر. تو اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو میرا پیچھے کا نظارہ ہے. جی سر. تو اس میں درخت نظر آ رہے ہیں, گرینری نظر آ رہی ہے. جی ہاں سر. تو
یہ سراپ ہے آج بھی وہی تصویر پیش کر رہا ہے جو پہلے بھی پیش کرتا تھا. جی سر. تو یہاں پہلے آبادی بہت رہی ہے جی اور ادھر کھدائی بھی ہو گئی ہے اور بہت سی ہڈیاں بھی نکلی ہے لوگوں کی. اس کا مطلب یہ کہ یہاں بڑی آبادی رہی ہے پہلے زمانے میں. بالکل سر, کافی خوبصورت علاقہ ہے ماشاءاللہ, اور چاروں طرف پہاڑی وادی بھی ہے ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی آپ کا بہترین سا ایک ایکسپلور ہے جو کہ لوگ بھی دیکھیں گے اور یہاں ٹورسٹ بھی آنے کی بہت ہی زیادہ خواہش کریں گے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ لوگوں کو اس طرح کا ایکسپلور کر کے دکھاتے ہیں. یہ اصل میں یہ ساسول ہے نا, جی یہ میں نے کہا پاسٹ میں یہ ایک روٹ رہا ہے, انٹرنیشنل روٹ رہا ہے. جی سر. تو پھر یہ اس کی ایک اسٹریٹجک پوائنٹ بھی ہے, یہ ایک حصار ٹائپ کا ہے, ہر طرف سے پہاڑی پہاڑ ہے اور خوبصورت پہاڑ. اور یہ ایز کمپیئر ٹو مطلب اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے ہم لوگ خزدار سٹی سے, یہ تھوڑا اوپری سطح پر ہے. اس وجہ سے یہاں جڑی بوٹیاں ہمیں مختلف نظر آئیں گی اور درخت مختلف قسم کے نظر آئیں گے, موسم ڈیفرنٹ نظر آئے گا. تو اس کی الگ پہچان ہے, الگ خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ تہذیب رہا, یہاں پہلے ہندو بھی کافی رہے ہیں ادھر زیادہ. اور یہ ادھر تقریباً 7 سے 8 ماؤنٹس تقریباً 7 کلومیٹر کے ریڈیس میں 7 سے 8 ماؤنٹس دمب جس کو براوی میں کہتے ہیں وہ پائے گئے ہیں. ابھی لوگ ان کو کھود رہے ہیں, اینٹکس نکال رہے ہیں اور یہ اینٹکس کو لوگوں کو بیچ رہے ہیں. بھائی ہمارا تہذیب ہے, لوگوں کو بیچتے ہیں اور وہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب ہے. اصل میں ہم ہیں, یہ حقیقت ہماری تاریخ ہے, اس کو بیچ رہے ہیں کوڑیوں کے دام. بالکل بالکل. آپ کا کیا خیال ہے, صحیح کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بالکل غلط کر رہے ہیں سر. ابھی یہ جو سامنے ظفر وہ دکھاؤ, وہ دمب ہے جس کو کھودا گیا ہے, یہ سراپ کا دمب ہے. یہ مین دمب ہے, ماؤنٹ ہے, اور اس کے ریڈیس میں تقریباً میں آپ کو کہوں کہ 7 سے 8 دمب ہے. ان کا نام میں بتاتا ہوں, مچھ صبر کے سو سراپ ماؤنٹ ہے, ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو. جی سر, ٹھیک ہے. یہ کھدائی کی گئی ہے, اس میں ایک اینٹک نکل رہا ہے, آج بھی کھود رہے ہیں اس کو. اور دوسری بات یہ کارز, ادھر بھی ایک دمب ہے, سینکوری ایک دمب ہے, کل بھی اس کے پاس ایک بڑا دمب ہے. اچھا شکرے جی ہے, اچھا اور ہے یہ کل کے پاس ایک دمب ہے, اس کو دمبولی کہتے ہیں. وہاں سے ایک اینٹک نکلا ہے بیل کا, اس کو بیچا گیا لوگوں کے. اور بہت سی چیزیں نکلی ہے, اور بت نکلے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلے ہیں. پھر بھی لوگ باہر کے لوگ آ جاتے ہیں, ان کو کھدائی کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے یہاں کافی پرانی تہذیب رہی ہوگی یہاں پر, جس طرح کی یہ دکھائی دے رہا ہے, اور آپ بھی اس کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں, تو کافی پرانا تہذیب لگتا ہے. صحیح. آگے پھر جائیں گے, ہمارا ہے یہ پہاڑ ایک خزدار کا سب سے بڑی چوٹی براکھیل. یہ حلوائی, حلوائی کے بارے میں بتایا کہ وہ حلوائی بھی ساسول میں. ٹھیک ہے. جی سر. ظفرہ ناسبائی سر مسونو ننتے سراپ ہے, سراپ نا یار خوشیتی شہرس پارک. جی سر. باز خرون ہے خانی سر. جی ہاں. پارک شہرس کان سا سولا خلے نن چکرس جی خدا باز ملا سنکنے نہ پک نہ جلاندی رس. کان سا سولا خلے نن چکرس جی خدا باز ملا سنکنے نہ پک نہ جلاندی رس. سراب خرون خس زیبا جی خدا است پائک و نہ طول ور دیکھے با. سراب خرون خس زیبا جی خدا است پائک طول و نہ ہر دیکھے با. ادھر بیٹھنا چاہتے ہو آپ؟ نہیں آتے آگے. ہاں سراب خرون دل چاہتا ہے کہ اس کے قریب میں بیٹھوں. یہ چاہ رہا ہے, یہ ہمیں آگے جانا چاہیے ناری کی طرف. چلو بھائی پھر آ جائیں گے سر آپ. ٹھیک ہے, اوکے, بہت مہربانی. یار اجاز یہ کھمبی ہے. ہاں سر, نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ کھمبی ہے, یہ یہاں ہوتا ہے, اس کو نتکو کہتے ہیں لوکل لوگ. جی سر بالکل. اس کا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. جی ہاں سر. مشروم انگلش میں اس کا نام ہے. جی سر. اور یہ کئی قسم کی ورائٹی ہے. یہ ہمارے سراون علاقے میں بیلٹ میں ہوتا ہے, وہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے. پھر جب وہ اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا, کمبی کرتی ہے, تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی ہے وہاں سے. پھر لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادھر خپا اس کو کہتے ہیں, ہمارے علاقے میں نتکو کہتے ہیں. یہ پروجیکٹڈ ہوتا ہے, تھوڑا دور سے نظر آتا ہے اور صبح سویرے نظر آتا ہے. کوئی وٹامن منرلس وغیرہ بھی یہ ہے میرے خیال میں مختلف قسم کی وٹامن ہے. یہ ہندو ان کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. وہ ہندو جو زیادہ گوشت نہیں کھاتے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ نان ویجیٹیرین, نان ویجیٹیرین وہ. ٹھیک ہے, یہ ملا ہے ابھی اس کو توڑتے ہیں
जी सर। ठीक है, हो सकता है आगे और भी देखें जी हाँ सर। और हमें मिले, हम भी इसका सालम बनाए। बिल्कुल सर। ये न्यूट्रिशनल, इसका वो न्यूट्रिशन से पुर होता है, ये भरपूर होता है। बिल्कुल सर। ठीक है, जी हाँ इसको नुतको कहते हैं। बिल्कुल। ये सासोल में हमने देखा, ये मेरे ख्याल में ये गर्मी का के मौसम होता है, मौसम बारिशों की जो ही बाद ये फूटता है। फूटता है, बिल्कुल ठीक है, और काफ़ी टेस्टी होता है। हो सकता है आगे और भी देखें। जी, इसमें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, नमी की, जी, और गर्माइश टेम्परेचर की ज़रूरत जी। है। 25 से 30 मेरे ख्याल में टेम्परेचर हो, जी, जी। और फिर ह्यूमिडिटी हो बारिश के सीज़न में, फिर ये फूटता है। जी हाँ सर, बिल्कुल। Olitieno, fakirata, olitieno, fakirata, murra rasam riwaj. खैर ये जोरदार इलाका है। دا ساسول सासोल नारा जाके دا ساسول نا سرداری شهری सदर शहर सराप पर रहता हूँ। आओ अच्छा, दारा पीरे नंबर सुन दाड़ी دا کوهانی ہے جی ہاں कुआड़ी खबर ही नहीं तक पा रहा था। کوهانی سر ہمیں ٹیم پنے اتخان بس کوهانی ہے نا وجہ کوهانی نان خیال دا कुआड़ी शेख اسمه سني نم شيخ اقدر رنگري या ना खबर अफने चलो आओ ठीक है। शेख से हो? हाँ ठीक। एजाज भाई ये अभी भाई से चला, ये भाई से सुना, ये इस इलाके का है। इस इलाके को कहते हैं सराप। जी सर। तो सराप मैंने आपको कहा था कि इसमें काफ़ी ग्रीनरी है, ये सासुल का माशाल्लाह सराप इब्तदाई। ठीक है, जी आगे जाएंगे और भी इलाके आ जाएंगे। जी और ये एक पीर है। जी ये भाई ने कहा कुआड़ी, वाकई ये कुआड़ी एक शेख कबील है। जी। तो इसका एक ज़ैली ब्रांच है, जी, मतलब कुआड़ी उमर जई ये एक कबील है, कबील है। जी सर। इसके से नस्ल से ये लोग आ जाते हैं। ठीक जी है, सर। और पीर उमर सुना है, जी हाँ वो सर, सिमान के बिल्कुल पास है, सर। जी, ये जी। इसी नस्ल से। और वो पीर उमर बेसिकली है खुजार का, और ट्राइब में सासोली है। जी हाँ सर। और हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है। फिर वो गए थे पंजगुर। जी सर। पंजगुर गए थे तो वहाँ उन्होंने इस्लाम की तबलीग की थी, जी दीन की तबलीग की थी। उसके बाद फिर उस वक़्त मंगोल आए थे। जी जी। मंगोल बड़े जालिम थे, 700 कबल मेरे ख्याल में 750 कबल वो आए थे। तो जब वहाँ खुजार से होते हुए कलात से वहाँ जा रहे थे तो पंजगुर वाले लोग डर गए कि आगे तो यहाँ कत्ल गारत करेंगे बहुत ज़्यादा। फिर पीर उमर साहब वहाँ होते थे, तो उनको उनके पास जाकर उनको रिक्वेस्ट की कि दुआ करो हमारे लिए कि ये मंगोल ये जालिम है, ये टल जाए। जी हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि वो भी हमारी तरह इंसान है। जी। वो आखिर इंसान ने दुआ करेंगे, ज़ाहिर है वो इंशाल्लाह जी हाँ यहाँ नहीं आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने दुआ की थी कि इनका रुख पंजगुर की तरफ ना हो जाए। जी जी। फिर वो मंगोले, फिर यहाँ खुजार कलात आ गए थे, उन्होंने तबाही मचाई थी। और मलिक चप का नाम सुना है? जी हाँ ये सर, मीरी जी। बुट, ये भी उनका एक गवर्नर था, उनका एक नुमाइंदा था। अच्छा। तो ये भी बड़ा जालिम था। हलवाई पहाड़ है, सासुल में आता है, यहाँ आके बैठता था। फिर लाइन में लोग उनको खड़ा करके हलवा बना के फिर हलवा गरम गरम लोग उसको खिलाते थे। इतना बड़ा जालिम था। जी जी। इसके और भी जुल्म के बड़े बड़े दास्तान दास्तान है। और ये जो कुआड़ी है ना, जी जी। फिर ये कुआड़ी असल में शेख कबीले का एक ब्रांच है, उमरजई से इनका ताल्लुक है। फिर इनका काम क्या था कि लोग आते थे, कहते थे कि दुआ मांगो बारिश के लिए, दुआ मांगते थे, बारिश होती थी। बिल्कुल सर। अच्छा, फिर लोगों ने क्या किया कि इनको आके बांधते थे चींटे इनके पास, ताकि चींटे उनको काटते जाइए, दिल से दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो ये कुआड़ी इसलिए आ गए हैं कि ये सराप है, यहाँ शेख लोग रहते हैं, और कुआड़ी भी शेखों में से एक है। जी हाँ सर। तो ये वही है जो आज भी बारिश के लिए दुआ करते हैं, बारिश होती है। बिल्कुल। लेकिन बारिश बरसाने वाला ज़ात अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की, लेकिन अल्लाह दुआ भी कबूल करते हैं जो लोग मतलब नेक बंदे होते हैं अल्लाह के। ठीक है, ठीक, बहुत ये कुआड़ी पीर है। और ये कौन है? दादेरो इतवात अच्छा, दादेरो इरट इरा तीन कब्रो دا نفتانو دا پینگ دیرو سیالا کو پینگ دیرو معلومه فکسر نوتا دا کوانی نا پین تی پیری دیری نه چلو ٹھیک ہے، چلو بس سنداڑے مہربانی نما. اچھا دا قبرستان باز اورے ناسم دا مت کونو سے دا تاریخی جگہ ہے، یہ تاریخی جگہ ہے، اس وجہ سے یہ پرانا قبرستان ہے یہاں. اور قبروں کے شیپ بھی مختلف قسم کے ہیں. جو آج کل جو قبریں بنائی جاتی ہے ان سے بالکل ڈیفرینٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسم رواج نہ زنجیراتا ٹولی ٹینو او فقیراتا ٹولی ٹینو او خوشی خوشی خوش جہانے او خوشی خوشی خوش جہانے خندات فیصلہ تقدیر آتا او خندات فیصلہ تقدیر آتا
جی سر. پھر اس کے بعد تقریباً بائی فٹ ہمیں جانا پڑے گا جی جی 40 منٹ تک. پھر جی آگے جا کے پہنچیں گے ہم لوگ انہری اناری. جو واٹر فال ہے جی. وہ بھی میں نے کہا تھا پیرینیل اس کا فلو نہیں ہے. جو بارشیں ہوتی ہے جی وہ 2-3 ہفتے تک بہتا رہتا ہے. یہ خضدار والے ٹورسٹ تقریباً یہاں جاتے ہیں. جی آج جائیں گے, آج سنڈے جی کہ کافی ہمیں ٹورسٹ ملیں گے وہاں. جی اور پہلی مرتبہ ہم جا رہے ہیں. اور یہ بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ, جی سر. اس کو کہتے ہیں ڈراکھیل. ڈراکھیل. یہ خضدار کی سب سے بڑی چوٹی ہے, ڈسٹرکٹ خضدار کی, جی 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 پورے ڈسٹرکٹ خضدار کی. جی سر. اور یہ ڈراکھیل بہت مشہور ہے. جی اچھا اس پہ چڑھو نا, جی اس پہ چڑھ کے آپ کو چاروں طرف سے خضدار بھی نظر آئے گا. جی ادھر سے مشرق کی طرف مولے نظر آئے گا پاشتہ خان, جی اور شمال کی طرف باغبانہ نظر آئے گا, جی جی اور مغرب کی طرف خضدار نظر آئے گا. اتنی بڑی چوٹی ہے. بالکل سر. اور وہاں انگریزوں نے اس کی نشانیاں بھی چھوڑی ہے جی تاکہ ہو سکتا ہے گیج کرنے کے لیے کہ اس کو کھیرتر کو اور ہربوئی اور یہاں اس کو خضدار کو. تو وہاں ان کی ایک نشانی بھی ہے. لوگوں نے ان کو کھود کے خزانہ کی تلاش میں, خزانہ کیا ہے بھائی, جی جی ہر چیز کو انہوں نے شکل بگاڑ دی ہے کہ خزانہ خزانہ خزانہ. خزانہ محنت میں ہے یار, بالکل بالکل. محنت کو کرو, زمینوں کو کھودو, اچھے بیج بو, اس کے بعد اچھی فصل حاصل کرو. بالکل بالکل. پتھر کو توڑو خزانہ ملے گا, پہاڑ کو توڑو خزانہ ملے گا. اتنی یار بالکل سر. ہماری بیکلی ہے. بالکل. اچھا یہ پہاڑ ہے, یہ اس میں ڈراکھیل, جی جی اس کی چوٹی ہے. اور وہاں ایک سوراخ ہے, وہ اس کو کہتے ہیں غار. وہ تقریباً 300 فیٹ لمبی ہے. اور اس کے اندر جاؤ, مختلف قسم کے نوادرات ابھی تو نہیں ملیں گے, لوگوں نے توڑ دیے, جی جی ان کی شکل بگاڑ دی. وہاں لکھائی 11 قسم کی لکھائی اس کے آس پاس ہے. وہ بھی ڈی کوڈ ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہوئے, کوئی ان کو پڑھ نہیں سکتا. اس کا مطلب کافی پرانی ہے. کافی پرانے, وہ لکھائی 5-6 ہزار سال پرانی ہے. جی جی اور ابھی تک صحیح سالم ہے, اور لکھائی ابھی تک ویزیبل ہے. اور ان کی نشانی ہم دکھائیں گے آپ لوگوں کو, یہ جو ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو دکھائیں گے. اور یہ فیصل بھائی ادھر اندر گیا ہے, 300 فیٹ لمبی ہے وہ. پہلے لوگ اس کے بارے میں یہ موہ تھا کہ بھائی ادھر سے غار شروع ہو کے بالکل جا کے ختم ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ گئے, روشنی لے کر گئے اندر, اور ادھر صرف چمکا دڑ دے, چیزوں کو توڑ دی, چیزوں کو بگاڑ دیے. اسٹیچو ہے ان کو بھی بگاڑ دیے. اب لکھائیوں کو خراب کر رہے ہیں, مسخ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری تاریخ ہے بھائی, یہ ہمارے لوگ ہیں. ابھی ہماری تاریخ ہے, ہماری پہچان ہے کہ ہم پاسٹ میں کیا رہے ہیں. تو چاہیے کہ ان کو بھی چھوڑ دیں. ابھی باقی آثاری قدم والے بھی ہیں, ان کی بھی حفاظت کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل سر. تو ابھی ہم آگے جائیں گے, انجوائے کریں گے اس کا اناری کا. تو یہ بیک سائڈ پہ یہ نظر آئیے ڈراکھیل ہوا. ڈراکھیل کے بارے میں بتائیے. یہ ظفر ہے, ظفر یار ڈراکھیل کے بارے میں کچھ تو ایک گانا گاؤ, لوگوں کو محسوس کرو. نساسولا خلینن چکرس ڈراکھیلا کا اندازہ سنگتک ببو ڈراکھیل ناماشا لگین ہو خدا مول خزدار باغبانے سیلکین. سنگتک ببو ڈراکھیل ناماشا لگین ہو خدا مول خزدار باغبانے سیلکین. موڑے لگا. بوز ہے اینو زیبا گلاڑے, لشکر راہی روان مشا تیارے. بوز ہے اینو زیبا گلاڑے, لشکر راہی روان مشا تیارے. لوگ نکال رہے ہیں جی ہاں سولر پلیٹس کے ذریعے. جب سنشائن ہوتا ہے جی جی تو پانی نکالا جاتا ہے. پہلے اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں تھا, جی جی تو پانی کے لیے لوگ بہت ڈیفیکلٹی فیس کرتے تھے. جی ہاں بالکل. اب کیا ہے کہ یہ جو پرانا کل ہے, یہاں جانور پانی پیتے تھے, جی جی چرند پرند, جی ہاں سر بالکل. اور رینگنے والے جانور, جی سر. اور باقی انسان سب یہاں سے پانی پیتے تھے کیونکہ مجبوری تھی. مجبوری تھی. تو پھر اگر یہاں سے پانی اگر ختم ہوتا تھا نا, اگر ڈراؤٹ زیادہ ہوتا, جی جی پھر کہتے ہیں کہ یہاں ایک شانک ہے, وہاں کنواں ہوتا تھا, وہاں سے پھر پانی بمشکل نکالتے تھے جی رسیوں کے ذریعے سے. تو یہ ہے کل ایریا. براوی میں کل بڑا تالاب ہے, لوگوں نے اس کو, یہ مین میڈ ہے, جی جی ہاتھ سے بنا ہوا ہے, تو اس کو بنائے تھے.
سر ٹھیک یہ ہے، بارش کے پانی سے یہ بارش کا پانی ہے. اچھا اور ایک ہوتا ہے کل، ابھی دیکھیے آپ، کل اور کمبھ پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ قدرتی وہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک پیالہ نما شکل ہوتا ہے، اس میں پانی جمع ہوتا ہے. جی پھر وہاں سے بھی لوگ پانی پیتے ہیں، یہ پرندے پانی پیتے ہیں، جانور بھی. اور کل کاف سے شروع ہے، کمبھ بھی کاف سے شروع ہے. یہ کل ہے. تو ابھی آ جاؤ بھائی. یہ یعنی پرانے زمانے میں یہاں سے پانی پیتے تھے، ابھی جانور پیتے ہیں. تو جب یہ جانور یہاں پانی پیتے بہت ان کا قطار لگتا ہے، گول سرکل. جی سر. جب جانور پانی پیتے ہیں ان کا سرکل لگتا ہے، بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. یہ چرواہا یا پہاڑوں میں جب اپنے بیڑ بکری کو چراتے ہیں، جب ان کو پیاس لگتی ہے یہاں آ جاتے ہیں، پھر منظر دیکھو گے بہت خوبصورت لگتا ہے وہ. ظفر کیا حال ہے خیر بھائی؟ آپ ماشاءاللہ براہوی ہو. اور یہ کل کمبھ، ان کے بارے میں آپ کو تو شعر یاد ضرور ہوگا. جی ہاں سر. کوئی خلقی شعر. صحیح یہ انشاءاللہ. ابھی ساسول کل کے پاس پہنچے، اس کے بارے میں کوئی اگر شعر ہے یا بنا سکتے ہو تو بناؤ. ابھی صحیح بنائیں گے کھڑے کھڑے بنا کے لگاؤ. جی. ساتوہورا جمارو پھکو ہر طرف خرونی آبادی کو. ساتوہورا جمارو پھکو ہر طرف خرونی آبادی کو. ڈیمو کلو کھڈک دیران پھرو داوارا بیہو بوچ دارو خرو. ڈیمو اور کلو کھڈک دیران پھرو داوارا بیہو بوچ دارو خرو. دھنک دا سپاوا گنج دیر کرو کو ہر کنڈان خرونی آبادی کو. واہ یار ظفر، کھڑے کھڑے آپ نے شعر بنایا. اعجاز، اس کی خوبی یہ فی البدیہہ شعر بناتا ہے بھائی. ہاں سر، آن دا اسپاٹ. آن دا اسپاٹ یہ شعر بناتا ہے. اس کی ذہانت کو سلام ہے. ہاں سر، بہت شارپ مائنڈیڈ بندہ ہے. بہت بہت ماشاء اللہ. بس اللہ اس کو آباد رکھے، خوش رکھے. کافی ٹیلنٹڈ بندہ. جب بھی جاتے ہیں تو جب بھی کوئی نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں نا، جی سر، یہ اسی وقت شعر بناتا ہے براہوی میں. بالکل سر. بہت مہربانی یار ظفر. بالکل سر.